ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے کربلا والوں کا چوتھا پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علی محمد نقوی صاحب، اور میں آپ کا میزبان سید علی کبیر قائم ٹی وی اسٹوڈیو کراچی سے حاضر ہوں۔ اور آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ صاحب آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں اور ہماری سننے والی عوام کو آپ یہ بتائیے کہ جناب اون محمد کا کردار واقعہ کربلا میں اس پہ ذرا تفصیل نظر ڈالیے، اور بچوں میں ان کم سن بچوں میں جاں فشانی کا جذبہ، مولا حسین پہ قربان ہونا، یہ ان کے والدین نے ان میں اجاگر کیسے کیا، یا ان میں یہ آشنائی کیسے آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ کربلا کے جو بچے ہیں، اون محمد، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، تو یہ تو خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی تو تربیت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی کہ اس خاندان میں مطلب حضرت قاسم کا انشاءاللہ جب ہوگا تو بتائیں گے ان کے کیا جذبات تھے، یہی جذبات جناب اون محمد کے۔ لیکن مولا کائنات کا ایک جب مولا کائنات نے حضرت عباس کی والدہ یعنی حضرت ام البنین سے شادی کا ارادہ کیا تھا، تو اب کربلا کے لیے افراد دینے ہیں اس خاندان نے، تو بڑا ایک عجیب طریقہ ہے۔ اب علی سب جانتے ہیں، مطلب ہم تو ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا کے بعد اگر کوئی عالم ہے مولا کائنات، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں عقیل میں نے کسی ایسے خاندان سے شادی کرنی ہے، خاندان میں شادی کرنی ہے کہ جو خاندان بہت بہادر و جری ہو۔ کیا امام علی جو ہے نہیں جانتے تھے ام البنین کو؟ سب جانتے تھے، وہی مطلب 4 مشہور قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ حضرت ام البنین کا تھا۔ لیکن صرف ایک چیز کہ جہاں جب انہوں نے پوچھا عقیل نے کہ بھائی یہ اچانک یہ خیال کیسے، تو کہا ہاں میں ایک ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ واہ واہ! لیکن یہی طریقہ ہوتا ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا، کہ میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں، تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عقیل تم بھی کرو، لیکن خیال ایک دل میں چبا دیا کہ ہاں جملہ جسے کہتے ہیں نا، ایک جملہ دے دیا کہ عقیل، تو وہی عقیل کی سبحان اللہ کہ کربلا میں جب علی عباس دیں گے تو میں کیا بھیجوں، تو وہ مسلم بھیجے گئے، صحیح نا؟ پھر مسلم کے بچے جو کہ کربلا میں شہید ہوئے وہ علیحدہ، جو خود کوفے میں ہوئے وہ علیحدہ، وہ سب حضرت عقیل کی جتنی محنت تھی اس کے پیچھے جتنی بھی تحرک بولیں، موٹیویشن بولیں، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا۔ اور وہ صرف اس طریقے سے کہ صرف ایک جملہ، حضرت عقیل جانتے ہیں کہ حضرت مولا متقیان کا مقام و منصب کیا ہے، مجھ جیسے سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی خاندان، لیکن بہرحال ایک خاندان نکالا، اور پھر وہ شادی۔ پھر اس کے بعد خود مولا کائنات نے، میں نے کہا حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت کی کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خود جناب زینب کی تربیت کری۔ اور جناب زینب کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب زینب کی جب شادی ہوئی، تو وہ جو ہم پہلے ہی تذکرہ کر چکے ہیں جناب زینب کے بارے میں کہ وہ وعدہ تھا شادی کے وقت، نکاح کے وقت ایک شرط تھی کہ حسین کے ساتھ میں وہ کروں گی۔ لیکن یہ تو خاندان وہ ہے خاندان رسالت جناب زینب، لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار جو رسول خدا کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت جن کی شہادت ہوئی تھی، جو پہلے سید الشہداء تھے، یعنی یہ تو بعد میں امام حسین کو ٹائٹل ملا، اس سے پہلے تو حضرت جعفر طیار کو سید الشہداء کا ٹائٹل ملا تھا۔ یہ جو خود ہیں یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور روایت کا جملہ یہ کہ جب مولا حسین مدینے سے چلے ہیں کاروان لے کے، ایک خاص ڈسٹینس پہ جا کے روک دیا مولا نے کاروان کا، عباس ذرا تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرو، رکو، توقف کرو یہاں پہ، اور ایک خیمہ لگاؤ، ابھی ہمارا ایک مہمان آنے والا ہے۔ اور روایت یہ کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نابینا ہو چکے تھے نا، اس لیے وہ جہاد میں شریک بھی نہیں ہوئے، لیکن جب آئے تو انہوں نے آ کے مولا حسین کی خدمت میں کہا مولا میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟
تو مولا نے کہا عبداللہ وہ تمہاری زوجہ ہے، اختیار رکھتے ہو، تم جو چاہو بات کرو۔ اچھا یہاں جناب زینب کے کانوں میں آواز آ گئی کہ عبداللہ آئے ہیں، تو حضرت عبداللہ کا وجود آنا خود جناب زینب کے لیے لرزہ دینے والا تھا کہ اس وقت میں بھائی نے یہ پورا کاروان روکا ہے، خیمہ لگایا، اب کیا بات ہے، ایک ہوتا ہے دل میں ہول آنا، وسوسے آنا، خیر وسوسے شہزادی کو کہاں آئیں گے، لیکن یہ وہ والے وسوسے نہیں، یہ شیطانی، یہ خیال تنگ کرنا کہ شاید میرا شوہر لینے آیا ہے، لیکن ہمارا تو عہد تھا۔ لیکن جب آئے تو شہزادی نے پہلا جو جملہ تھا وہ یہی کہا تھا کہ دیکھو عبداللہ تم شوہر ہو، حق رکھتے ہو، بولو گے زینب چلے گی، لیکن میں حلفاً کہتی ہوں کہ ایک قدم کے بعد زینب زندہ نہیں رہ پائے گی، یہ اتنا سخت۔ تو عبداللہ نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی کیسی بات کرتی ہو، میں تمہیں لینے نہیں آیا، میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ آپ وہاں جا رہی ہیں جہاں قربانیاں ہوں گی، جیسے ابھی قربانی کا مہینہ گزرا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ہر کوئی جاتا ہے اپنے اپنے حساب سے چیزیں لے کر آتا ہے۔ بالکل۔ کہا آپ جب جا رہی ہو اس قربان گاہ میں تو کچھ قربانی کے لیے لے کے جا رہی ہو نہیں جا رہی ہو؟ تو کہا عبداللہ کیا مطلب؟ تو ہاتھ پکڑایا اون کا، کہا شہزادی اس کو میری طرف سے قربان کرنا، ہاتھ پکڑایا محمد کا، کہا شہزادی اس کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ جب جہاں ماں باپ ایسے جذبے رکھتے ہوں تو وہاں بچوں کو موٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تحرک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے بلڈ میں ہوتا ہے، ان کے خون میں یہ چیز صلاحیت ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو اون و محمد تو پھر بھی آپ بولیں کہ 12-13 سال تک کے بچے تھے، جب انشاءاللہ حضرت علی اصغر کے اوپر بات آئے گی، وہاں تو نہیں ہے نا سین و سال، میں نے پہلے بھی کہا تھا بالکل ایسے کیوں خون میں ہے، جو خون کی گرمی ہے اس میں اتنی حدت ہے کہ اس میں پتہ ہے کہ سامنے کون ہے، امام وقت ہے، اس کو بچانا ہے۔ تو لہذا اون و محمد کے لیے سامنے کوئی ڈر و خوف نہیں، امام زمان میرے ساتھ ہیں، امام زمان کا دفاع ہم کر رہے ہیں، اس سے بہترین کیا ہوگا؟ اگر آج امام زمان آ جائے اور آپ کو یہ پیش آ جائے، آپ بھول جائیں گے کائے کی زندگی، کون سی موت، کیا کرنا، اس سے زیادہ شیورٹی کیا ہے کہ زمانے کا امام پیچھے کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے میں تمہارا ضامن ہوں، ساری ضمانت تو کیا ختم، پھر وہ انسان نہیں رہے گا، وہ کسی اور اس میں چلا جائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی روح، وہ روح ملکوتی روح ہو جائے گی، وہ زمینی اس سے کیا تعلق رہے گی، بس ٹیمپریری ہے، جب تک وہ حیات ہے تو مجبوراً قید ہے اپنے جسم کے اندر، ورنہ اس کی تو خواہش ہے کہ وہ پرواز کر جائے، وہ پرواز کرے گی اسی صورت میں جب انسان کو شہادت ملے گی۔ تو اون و محمد کے والد ایسے، والدہ زینب جیسی، جن کو خود مولا کائنات نے تیار ہی اسی لیے کیا تھا کہ زینب نے کمانڈ سنبھالنی ہے شام غریباں کے بعد، اور کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی بات ہے، فرزند رسول خدا کی شہادت، یعنی ایک کام زمانے کا امام کر رہا ہے اور دوسرا کام ایک عام خاتون، جناب زینب امام نہیں ہے، ایک عام خاتون ہے۔ عام خاتون سے مراد عصمت اپنی جگہ، مقام عصمت سب اپنی جگہ، اس سے کوئی نہیں ہو رہا، لیکن جناب زہرا سے زیادہ کون بزرگ و برتر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے بزرگ و برتر، لیکن جو منصب امامت ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مردوں کے پاس ہے، اور شہزادی کا عصمت کا سب قائل ہے، عصمت اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود جو امام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے 72 شہادتوں کے بعد، تو آپ سوچیں کہ اس کے بچوں میں کس قسم کی جو کہتے ہیں کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے، جو اس کے اندر اتنی شدت سے شہادت ہے، شوق شہادت ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے کسی لشکر کی، کسی لوگوں کی، کہ 30,000 کیا 40,000 کیا اور اس سے زیادہ کہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ میں ہر کوئی۔ بلکہ جناب زینب کے تو جملے یہی تھے کہ دیکھو اون و محمد زبان سے نہیں بولنا کہ تم علی کے نواسے ہو یا جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری تلواروں سے آواز آنی چاہیے، تلواریں چلیں تو لوگوں کو علی مرتضی یاد آئیں یا حضرت جعفر طیار یاد آئیں، زبان سے نہیں بولنا کہ ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، لوگ تمہاری تلوار سے محسوس کریں کہ آج علی اور جعفر طیار دونوں کربلا کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کس طرح اپنے بچوں کو موٹیویشن، یہی تو ہمیں کربلا سکھاتی ہے، ہم تو صرف شاید ایام ادا کی حد تک کربلا کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ماتم داری کرنی ہے، ہم نے نوحہ خوانی، یہ سب اپنی جگہ مقدسات ہیں، شاعر کربلا ہے، ان سب کا احترام واجب، لیکن کربلا سے کم از کم ہمیں یہ درس بھی تو لینا چاہیے کہ ماؤں نے کیا بتایا۔ صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ سے کنٹینیو کروائیں گے۔ کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو،
تیرے دل پہ کیسی گرا لگی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے سوال پہ اور آغا صاحب سے مزید اس پر روشنی ڈالنے کی گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ آغا صاحب۔ کربلا کا جو ماحول تھا وہ خود اپنے اندر ایک حساسیت رکھتا تھا، پھر کربلا سے کربلا کے لیے چلے تو اس میں ایک حساسیت تھی، ایک پیغام تھا چلتے وقت۔ پھر کربلا میں راستے میں جو واقعات آئے ان کے اندر بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ بہرحال حضرت سکینہ کے موقع پہ آئیں گے تو ہم عرض کریں گے، لیکن صرف اس حد تک کہ یہ بتانا کہ اثرات کیسے پڑ رہے تھے لوگوں پہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے اور مصیبت کے سارے واقعات تابعد ایام تو ایسے نہیں کہ جس وقت حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا حسین نے حضرت مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، کیونکہ رشتے میں امام حسین ماموں لگتے تھے۔ دونوں بیٹیوں کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بوسہ لیا ماتھے کا، بالیاں پہنائیں۔ بچیوں نے فیل کر لیا، محسوس کر لیا کہ ماموں سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا شاید باپ مر گیا، تو کہا بیٹا آئندہ سے تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھا، میں تمہارا ضامن ہوں۔ جناب سکینہ نے اس چیز کو نوٹ کر لیا۔ کتنی سال کی عمر ہے؟ 6 سال کی۔ اور کہتے ہیں جس وقت مولا حسین شہادت کو جا رہے تھے تو اس وقت جناب سکینہ نے مولا حسین کو روکا تھا، اور یہی ساری چیزیں کہ بابا بوسہ دو، بابا گلے لگاؤ، بابا پیار کرو، اور آخر میں بالیاں نکال کے دیں، بابا آپ بالی پہناؤ۔ تو مولا حسین نے سوال کیا تھا، بیٹی یہ کیوں کر رہی ہو؟ ہاں بابا اس وقت تو آپ موجود تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں۔ تو کیا یہ جب جناب سکینہ 6 سال میں ہو کے جو ایک خیمے میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ محدود رہتی تھیں، کن لوگوں سے ملتی ہوں گی؟ مولا عباس سے، حضرت علی اکبر سے، یا مولا حسین سے؟ تو آپ سوچیں کیا اون و محمد جو عمر میں بڑے تھے اور اپنے بزرگوں سے بھی ملتے تھے، اصحاب امام حسین سے بھی ملاقات ہوتی تھی، ایک بات چیت بھی ہوتی تھی، اس ڈسکشن کے دوران نہیں پتہ چلتا ہوگا اون و محمد کو کہ یہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ لیکن وہ ساری نہجوں کو سمجھنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ واقعاً کربلا کی ماؤں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا اس کے اندر جو ہے شرکت ہے۔ جو شب عاشور جو بڑی مشہور رات، مولا حسین کے اصحاب اور انصار جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح و تحلیل میں، عبادت خدا میں۔ مگر مولا حسین نے اس وقت سوچا میں جاؤں دیکھوں کہ یہ تو میرے اصحاب یہ رہے نا، میں نے لائٹ بھی یعنی کہ چراغ بھی بجھا دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ان کا مضبوط ہے، ذرا میں چلوں تو صحیح میرا خانوادہ یا میرا گھرانہ یا میرا قبیلہ کیا کیفیت میں۔ ہر شہزادی کے خیمے کے پاس جاتے تھے، سنتے تھے۔ جناب زینب کے پاس آئے تو دیکھا جناب زینب زمین پہ دونوں زانوں بیٹھی ہیں، سامنے اون و محمد ہیں، چہرے پہ تھوڑے خفگی کے آثار ہیں۔ اب یہ خفگی میں شہزادی کے مقام و منصب کے حساب سے نہیں، میں اپنی کیونکہ جو لینگویج ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھے جملے نہیں ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا بہت شدت کے، دیکھو بیٹا کل کا جو دن ہے اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا میری ماں کے سامنے۔ مینٹورنگ کر رہی ہیں بچوں کی۔ ہاں بتا رہی ہیں، یعنی جو بچے گھومے، جو بچے لوگوں سے ملے، جو بچوں نے باتیں سنی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ آخری شب جو ہے ماں کس طرح ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ دیکھو بیٹا کل جو ہے مقتل سجے گا، پہلی پیورٹی اس بات پہ کہ تم لوگ جاؤ اور قتل ہو کے میرے پاس آؤ۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں واقعاً کربلا کی ماؤں کا کیا ہمارا سلام ہو ان تمام شہزادیوں پر کہ ہم تو ان کے کیا جو اصحاب امام حسین ہیں ان کی خاک جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اتنا سخت جملے اپنے بچوں سے اس آخری وقت میں اس طرح کہنا، اور اگلا جو دن ہے مثلا جب جناب زینب دیکھیں اون و محمد خیمے میں، اون و محمد خیمے میں، تو واقعاً خفگی کے آثار آئے۔ کہا بیٹا اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تم لوگ اب تک خیموں میں؟ تو بچوں نے جو اپنی جسے کہنا کہ ایک مجبوری کا اظہار کیا کہ اماں ہم تو جانا چاہتے ہیں۔ جب ماموں جان کے پاس جاتے ہیں بس وہ ہمیں گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک یہاں عجیب وہ ہے، جناب مولا حسین اور جناب زینب کے درمیان جو ریلیشن تھا بہن بھائی کا، لیکن روایتوں میں ہے کہ جناب زینب مولا حسین کے بچوں کو بہت چاہتی تھیں اور حسین زینب کے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔
اس لیے جناب زینب کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ حسین کے بچے محفوظ رہیں، اور مولا حسین کی بھرپور کوشش رہتی تھی کہ زینب کے بچے محفوظ اب ہیں۔ وہ چیز بچوں کے آگے آ رہی تھی، تو بچے جب جاتے تھے تو ماموں گلے لگانا، پیار کرنا، میرے سامنے میری گود کے پلے بچے قتل ہو جائیں، واپس بھیج زینب مجھے گواہ نہیں، کہتے ہیں اماں جب ہم جاتے ہیں ماموں ہمیں واپسی بھیج دیتے ہیں، ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ تو ایک دفعہ جناب زینب نے دونوں کا ہاتھ تھاما اور مولا حسین کی بارگاہ میں آ کے کہا، حسین میں تو سے پوچھنے نہیں آئی ہوں، اپنا مال جو ہے قربان کرنے آئی ہوں، اپنی اولاد قربان کرنے آئی ہوں۔ یہ لفظ شاید مال جو ہے، مال سے مراد بہرحال ان کے شان شان نہیں ہے، لیکن میں اپنی قربانی لے کر آئی ہوں، اور اس قربانی کے لیے حسین تو میرے بچوں کو تیار کر بھیج۔ کہتے ہیں ایک کو مولا کائنات کا ماما، ایک کو حضرت جعفر طیار کا، اور دونوں کو سوار کرانا، اور جب جنگ کے لیے بچے جا رہے ہیں تو سوچیں ایک جگہ سے علی اکبر داد شجاعت دے رہے ہیں، ایک جگہ سے حضرت عباس داد شجاعت دے رہے ہو، مولا حسین تو پھر ہیں ہی سب کے اوپر۔ تو یہ سارا نے جب ایک ماحول بنایا تو ان بچوں نے بھرپور جنگ کری، اور کہتے ہیں نا کہ اپنے قد سے بڑا دشمن سے اور اپنے قد سے بڑے لوگوں سے مقابلہ کرنا، اپنے قد سے بڑی جنگ کرنا۔ بنی ہاشم کے بچے تھے، شیر تھے، سب بچے نہیں شیر تھے وہ، ان شیروں نے اتنا بھرپور کیا کہ عمر ابن سعد جیسا سپہ سالار پریشان ہوا۔ اس نے کہا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ آل محمد کے شیر ہیں، بنو ہاشم کے شیر ہیں، اگر تم نے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے اور بچوں کو قتل کرنا ہے تو ان کے درمیان جدائی ڈالو، جب تک یہ دونوں چلتے رہیں گے ساتھ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو لہٰذا ایک دھوکے کا جو کہ ہمیشہ کا دستور ہے، ہر بار استعمال کیا گیا، علمان ماموں کے نام پہ جو ہے امان مانگی گئی، لیکن غیرت مند بچے تھے کہ ہمارے ماموں کے نام پہ۔ اس مقتل کے اندر ان بچوں نے اپنی تلواریں روک لیں، نتیجہ کیا ہوا، بچوں میں جدائی ڈالی گئی اور بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور بڑی مشہور روایت ہے، دونوں بچوں کے جنازے آئے تو ایک بچہ تو رستے میں یا میدان میں شہید ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ روایتیں ہیں، میں روایتوں کی حد تک بات کر رہا ہوں، ان کی سند پہ بحث نہیں کر رہا، کہ ایک بچہ ایسا تھا جسے کہتے ہیں کہ بالکل آخری جاں بلب ہے، اور وہ آیا تو مولا حسین نے کہا زینب تو نے اپنے بچے قربان کر دیے، ابھی اس کے اندر رمق ہے، اس کے اندر حیات ہے، دیکھ تیرا بیٹا کچھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوگا۔ تو میں نے کیونکہ علماء سے روایت سنی ہے کہ شہزادی نے گلے لگائے تو بچے نے کان میں کہا ماں جو وعدہ کیا تھا تیرے مطابق پورا کر دیا۔ بس اب آپ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا اس ماں کا جذبہ کیا ہوگا، اس ماں کی کیسے ودا کیا، وہ جو بچہ آخری سانسوں میں آیا۔ سر بچہ بھی جانتا ہے کہ ماں سے اس وقت میں نے یہ نہیں پوچھنا کہ ماں میں مر رہا ہوں کہ کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا جو میرا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمیں مشکلات یا مصائب کے بعد جو ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ جب شام کے اندر ان کو رہائی ملتی ہے تو جناب زینب نہیں کہتا سارے حسینی تبرکات ہمیں دو، سارے تبرکات ملے، ہر تبرک کو ہر شہزادی لیتی رہی، جناب مولا حسین کے سر مبارک کو جناب زینب نے لیا، ہر شہزادی اپنے اپنے وارث کو لیتی رہی۔ کہتے ہیں کہ آخر میں وہ دو ننھے سر بچ گئے تھے، اور روایت کا جملہ یہی ہے کہ جب وہ سر بچے تو کسی عورت نے کہا کہ ان کی وارث یا ماں زندہ نہیں ہے، تو مولا سید سجاد سے برداشت نہیں ہوتا، کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم ان کے وارث ہیں، چاہتے تھے کہ سروں کو اٹھائیں، پیچھے سے جناب زینب نے کہا سجاد یہ میں نے اپنے بھائی پہ قربان کی، اور جو قربان کر دی چیز وہ واپسی نہیں لی جاتی۔ اتنا جب جذبہ اس ماں میں ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح کا جذبہ دے گی۔ بس سیدھا سمپل سادہ سا آسان سا کربلا کا رول ہے، ماں اتنی با تربیت ہوں تو بچوں کے اندر جذبہ شہادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہے، ابل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم قربانی کے لیے۔ تو یہ تو کربلا والوں نے ہمیں بتایا، اور بہرحال حق بھی یہی ہے، اگر واقعاً ہم کربلا کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور اصولاً تو فالو کرنا ہے کہ کربلا ہمارے لیے مقصد حیات ہے۔ احسن انشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ جیسے آغا صاحب نے تفصیلی جواب دیا، اس پہ آخر میں میرے دل سے یہی آہ نکل رہی ہے جو کہ میں ایک نوحے کے بند سے ختم کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ کو۔ بی بی غم اٹھائے ہے بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، تجھ پہ حسین کی بہن
تمام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہائے کربلا والو